سجدہ کیا ہے؟ قرب کا اعلیٰ ترین مقام، سرگوشی کی اعلیٰ ترین جگہ، نہایت درجہ قرب الہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دراصل بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت نزدیک ہوتا ہے، پس سجدے میں بہت دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ تو بندے سے ہر حال میں نزدیک ہوتا ہے، لیکن سجدے کی حالت میں بندہ اس کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بڑی عاجزی اور اخلاص سے دعائیں مانگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر زمین پر سجدہ کرتے تھے، اس لیے کہ مسجد نبوی میں فرش نہ تھا، کچی زمین تھی۔ صحابہ کرام سخت گرمی میں نماز ادا کرتے اور زمین کی گرمی کی وجہ سے اگر وہ زمین پر پیشانی نہ رکھ سکتے تو سجدے کی جگہ کپڑا رکھ لیتے اور اس پر سجدہ کرتے۔ یعنی وہ کپڑا صرف کب رکھتے تھے؟ جب سخت گرمی ہوتی اور زمین پہ سر رکھنا مشکل ہوتا، ورنہ ڈائریکٹ ان کا جو کانٹیکٹ تھا وہ زمین کے ساتھ ہوتا تھا۔ لہذا زمین کے اندر سے جو ریز اٹھتی ہیں وہ بھی انسانی جسم میں داخل ہوتی ہیں اور ان کا بھی انسان کے اوپر اثر رکھتا ہے، مگر ہم نے اتنی تہیں چڑھا لی ہیں تو پھر سجدے کا لطف کہاں۔ جب انسان مٹی پر ڈائریکٹ پیشانی رکھتا ہے تو اس کے احساسات تبدیل ہوتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھیں، کبھی لان میں بغیر جائے نماز کے پڑھ کے دیکھیں تو جب پیشانی اور ناک خاک آلود ہوتا ہے، کبھی ہفتے میں ایک بار صحیح، کبھی مہینے میں ایک بار صحیح، کبھی دن میں ایک بار صحیح، تو لازمی طور پر اپنی کم مائگی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ اور دل سے تکبر ختم کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ بھی ہے۔ جب انسان مٹی پہ سجدہ کرے تو مٹی کی خوشبو بھی آتی ہے، اس کو قبر خوب یاد آتی ہے۔ اور یہ حقیقت آپ میں سے جن لوگوں نے کبھی سفر میں، حضر میں ایسا تجربہ کیا ہو، کچی زمین پہ نماز پڑھی ہو سکتا نہیں کہ قبر یاد نہ آئی ہو۔ ہم چونکہ فطرت سے دور ہوئے، ہم نے مصنوعی زندگی اختیار کر لی، تو وہ جو عبادات کی روح تھی وہ بھی فراموش ہو گئی۔ ہمارے یہاں ایک مشکل یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے کہ زمین پہ سجدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کبھی یہ جرات کاری لیں گھر میں یا کہیں باہر تو فوراً لوگ پہنچ جائیں گے جائے نمازیں لے کے، آپ کی نماز میں خلل ڈال کے آپ کے آگے بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ کبھی کر کے تو دیکھیں، یہ زمین صاف ہے، پاک ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ ساری زمین میرے لیے کیا بنا دی گئی ہے؟ سجدہ کا۔ تو زمین پر جب تک کوئی نجاست نہ ہو، کوئی ناپاک چیز نہ ہو، تو بظاہر اگر صاف ہے تو پاک ہے، وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے لیے جائے نماز بچھانا شرط نہیں ہے، صاف ستھری جگہ کا ہونا شرط ہے۔ اور جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ زمین پر ہی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی 21ویں رات تھی، بارش برسی اور مسجد کی چھت ٹپک پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا۔ آپ کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا نشان تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چٹائی پر نماز ادا کی جو زمین پر زیادہ عرصہ پڑی رہنے سے سیاہ ہو گئی تھی۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چٹائی بچھانا درست ہے، جائے نماز بچھانا درست ہے، جائز ہے، منع نہیں ہے، کیونکہ ہم فوراً دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ جب مسئلے کا ایک پہلو بتایا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ دوسرے کی نفی ہو رہی ہے، تو بعض اوقات نفی نہیں، اس کی وضاحت ہو رہی ہوتی ہے یا دوسری چوائس جو ہے وہ بھی دی جا رہی ہوتی ہے۔